الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سورہ الفرقان آیت شریفہ نمبر 1. اس آیت شریفہ کے الفاظ مبارکہ کے حوالے سے بامحاورہ ترجمہ اور کچھ تفسیر میں عاجزانہ گفتگو اللہ کی توفیق سے کل کے سبق میں کی جا چکی ہے. آئیے ایک مرتبہ پھر بامحاورہ ترجمہ سننے کے بعد کچھ مزید عاجزانہ گفتگو کی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں. بہت برکت والی ہے وہ ذات جنہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے فرقان کو اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا یا سراپائے ڈرانا ہو جائے. رب العالمین نے اس مقام پر اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنے سب سے بلند و بر، اپنے سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ اس کا ایک مظہر، اس کی ایک دلیل، اس کی ایک نشانی اور اثر یہ بتلایا. اللہ رب العالمین کی عظمت کا کچھ تصور کرنا چاہو تو دیکھو انہوں نے یہ کتاب نازل فرمایا. کم و بیش یہی بات 15واں پارہ سورہ الکہف کے آغاز میں فرمائی. میرے ساتھ سورہ الکہف 15واں پارہ پہلی آیت کریمہ نکالیے. صفحہ غالباً آپ کے پاس 294. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات انہوں نے اپنے بندے پر کتاب، اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل فرمایا اور اس کے لیے کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی نہیں رکھی. اللہ جانے یہاں کتنی باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات اپنی تعریف کرنا. اللہ نہ کرے کہ یہ بات تنہا کی حالت میں دنیا سے لے جائے. یہ بدبختی اللہ نہ دکھائے، نہ اپنے میں نہ کسی میں. سمجھنے کے لیے اپنی تعریف خود کی یہ کیا بات تھی، اس کے لیے اللہ بہتر جانے کتنی باتیں ہیں. ایک بات اللہ مجھے آپ کو اپنے رب کو جاننے پہچاننے کی توفیق دے. خالق ان کے معاملات کو مخلوق کے معاملات پہ قیاس کرنا سراپا حماقت اور بے وقوفی. اللہ اکبر. تو کون ہے اور تیری نگاہ میں بڑا سے بڑا وہ کون ہے؟ اس میں کوئی خوبی ایسی ہے جو اس کی ذاتی ہو؟ ہر بڑے سے بڑا اس کا آغاز کیا تھا؟ اب مجھے ذکر کرتے ہوئے شرم آتی. بات سمجھی گئی؟ کیا آغاز تھا اور انتہا کیا ہے؟ وہ مردار کہ سب سے زیادہ پیار کرنے والے بھی
کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد اپنی رہائش گاہ میں اس کا پڑا رہنا گوارا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بو آ گئی اور کوئی ڈرانے لگا مجھے. کسی صورت میں اس کے بیڈ پر اس کو رہنے دیتے. اس پر مخلوق پر خالق کو قیاس کرنا تیرا دماغ خراب ہے یہ ٹھیک ہے, یقیناً خراب. دوسری بات کہ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے, تھکے ہوئے بے مزہ زندگی ہو گئی ہے اپنے رب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. توجہ فرمائیے, اللہ پاک کے احسانات لمحہ بے لمحہ قدم قدم پہ بات بات میں ہے, بات بات میں ہے. میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے سوچ لیجیے, سب سوچیے. میرے آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے سوا کسی اور کا دیا ہوا ہے, اور اللہ کی رحمت کے بغیر ایک لمحہ کے لیے میرے اور آپ کے پاس کیا رہنا ممکن ہے؟ میں بول رہا ہوں, کوئی مجھے کائنات میں گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلا لفظ نیکسٹ ورڈ میں بولوں گا کہ نہیں؟ کوئی ہے تو بتلا. اور میں نہیں, اہل اقتدار جو بھی ہے, ایشیا کے چیمپئن نہیں, ورلڈ چیمپئن, اس کو پتا ہے کیا کوئی ضمانت دے سکتا ہے اگلی دفعہ مکہ مارنے کے لیے وہ ہاتھ اٹھا سکے گا یا بس ہو جائے گا؟ کوئی ہے؟ تو یہ رب کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے کہ اتنی نعمتوں والی ذات والا صفات, ان کا شکر کرنا, ان کی مدح و ثنا کرنا نعمتوں کے لینے والوں پر فرض ہے. ان کی رحمت دیکھیے کہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو اپلیکیشن ہے وہ بھی خود لکھ دی. مغل صاحب چیف جسٹس کو جو استغاثہ دائر کرنا ہے وہ خود کیا ہے مغل صاحب یہ وہ اس کے ہاتھ چومنے کو دل چاہے کہ نہیں؟ اگر شرعن اجازت تو پاؤں بھی چومے جا. تو یہ ان کی کرم نوازی, یہ اللہ کی یہ مثال نہیں بنتی. صرف بات کو دل اور ذہن کے قریب, یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے. انہوں نے اپنے مدح و ثنا کا طریقہ بھی بدلا. اے اللہ کی نعمتوں میں غرق بندو, تم پر شکریہ فرض تھا تو میں رب العالمین ایک اور احسان تم پر کر رہا ہوں کہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو الفاظ تھے وہ بھی دے رہا. قربان جائیں رب کی رحمتوں پر. تو یہ بات اعتراض والی نہیں بلکہ شکر کے لیے سجدہ میں موت تک گر جانے والا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور بات خیال نازل کیا, اور کس طرح کیا؟ نگاہ جمائیے. نزل, سب بولو کس طرح نازل کیا؟ زور سے بولو. مجھے کچھ بات اس لفظ کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے عرض کرنا. نوٹ فرمائیے, صفوان جی لکھو, ایک ہے نزلہ, ایک ہے انزلہ. گرامر کی بات ہے لیکن
اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، میرے اور آپ کی، اور توجہ پوری ہوئی، تو قل هو اللہ کی طرح لے کے جائیں۔ ایک ہے نزل، ایک ہے انزل، اور ایک ہے نزل۔ تینوں الفاظ کے معنی لے لے۔ نزل وہ اترا، نزل من السماء آسمان سے نیچے، نزل الماء من السماء آسمان سے پانی نیچے آیا، انزل اس میں آنا نہیں، اس میں لانا ہے۔ انزل من السماء ماء، انہوں نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ نزل ایک نئی بات۔ نزل اور انزل میں یہ بیان نہیں کہ یک بار آیا یا قصوں میں آیا، اور نزل میں ٹھہر ٹھہر کے آیا۔ یہ جو خود ساختہ مفکرین اور دانشوران ہے، جاہل دانشور، عربی ایک سطر بھی نہ لکھ پائیں اور مفکر اسلام، تو یہ بھی کوئی بات ہے؟ ڈکشنریز ہیں، کتابیں ہیں۔ جتنا آدمی بے علم ہو اتنی اس کی زبان تیز ہوتی ہے، جتنا جاننے والا ہو اتنے زیادہ زبان پہ تالے پڑتے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جتنا ماہر ڈاکٹر ہوگا وہ بولتے ہوئے کتنا سوچ سمجھ کے بولے گا، اور ماشاءاللہ گاؤں کا جو حرفن مولا ڈاکٹر ہے شفا تقسیم کر رہا ہے یا موت کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، گولی کھاؤ، گولی اندر بیماری پاؤ، کیا کیا کہانیاں بنے۔ جتنا زیادہ علم میں گہرا ہوگا اس کی زبان اتنی زیادہ، ایسے ہی ہر شعبے میں، اور جتنا بے علم ہوگا اتنا بے مہار۔ اور اللہ نہ کرے میرے ایسے نالائق ایسے ہی نہ ہوگا۔ بے علم ہونا ہے، اسی کی اللہ پردہ پوشی کر دے، اب بے مہار ہو جائے، یہ تباہ۔ نیم حکیم ہونا یہ حکیم نیم نہیں، حکیم نہ ہونا یہ کوئی برائی نہیں، لیکن نیم حکیم اور طبیب گاؤں یہ عذاب الہ ہے۔ اور یہی مفکرین اسلام سارے نہیں، خود ساختہ مفکرین ان کی کا۔ اب دیکھیے نزل انزل نزل کہاں سے سمجھے گا؟ اما سے لے کے آئے گا سبق، کسی کے پاس بیٹھے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے آنکھیں کھلیں گی، دل و دماغ روشن ہوگا۔ تو یہاں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ نزل، یکدم اتارا۔ کل ہم نے سنا عزیز بیٹے حافظ حماد سے، قرآن کریم کو یکدم حاصل کرنے کی طاقت کس میں؟ مخلوق میں نہیں۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ پھٹ جاتا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ نزل، اور یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ 23 سالہ مدت میں اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ آئیے قرآن کریم کے 2 مقامات سے اللہ پاک کی اسی بات کی مزید وضاحت انہی کی آیات مبارکہ کے حوالے سے سنتے ہیں۔ سورہ الفرقان ہی یہی سورت آیت شریفہ 32
وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا. جگہ مل گئی ہے. لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه، جزاكم الله خير، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں یہ قرآن ایک ہی دفعہ اتار دیا گیا. کذالک، اسی طرح، نہیں وہ نہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کرنا. لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. گھبراہٹ آتی، پریشانی آتی، دشمنوں کے بہتان آتے، دشمنوں کے اعتراضات آتے، دشمنوں کے حملے ہوتے، اطمینان و سکون دینے کے متعدد ذرائع میں سے رب کریم اپنے قرآن کریم کے قائد نازل کرتے. غم دور ہو جاتا، پریشانی غائب ہو جاتی، پھر آتا پھر آتی، پھر آتا پھر آتی. اگر پہلے سے ایک ہی دفعہ پورے کا پورا قرآن آ چکا ہوتا تو جو ہر دفعہ ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر، ہر مشکل پر نئی سے نئی آنے والی رب کی بات سے اطمینان و سکون حاصل ہوتا تھا، وہ ہو سکتا تھا. اور یہ ایک فائدہ، اس کے علاوہ متعدد فائدے کتاب و سنت میں بیان کیے گئے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے، عمدہ طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے. یہاں نوٹ فرمائیے، آیت شریفہ پڑھیے، بس کفروا تک. اب آپ بھی نوٹ کرو، ایک تھا وقالوا، ایک ہے وقال الذین کفروا. دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ عجب کلام ہے میرے رب کا. اگر ہوتا وقالوا، انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے، اور ایک ہے وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا. بعض مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا، بہت ہی میرے گمان میں عمدہ. انہوں نے لکھا یہ جو کفروا فرمایا، بعد میں جو بےہودہ بات، لا یعنی بات، چاند کی طرف منہ کر کے بدتمیزی کرنے والی بات کہی گئی، اگر کفروا نہ ہوتا تو یہ بات کا کہنا ممکن نہ تھا. تھوڑا تھوڑا کر کے آنا، یہ بات باعث اعتراض تھی یا اللہ کی تعریف و توصیف اور شکریہ کے قابل؟ بولو، یہ تو اللہ کا احسان تھا. لیکن کفر، اس کی طغیانی دیکھیے، اس نے اس کو کیا بنا دیا؟ اعتراض کا ایک سبب بنا دیا. تو اللہ پاک نے اہل ایمان کو گمراہی سے بچانے، نور ہدایت سے مالا مال کرنے کے لیے کفروا کا لفظ فرما کر ان کی حقیقت کو واضح کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقال الذین کفروا، دوبارہ سنیے اور اسی وقت بات ختم ہو رہی. جو اعتراض کیا گیا ہے وہ اس قابل، میرے ساتھ بولو، نہیں تھا کہ بولا جائے. پھر اس بدتمیزی پر ان کو انگیز، اس کو ابھارا، ان کو آمادہ کیا کس بات نے؟ جواب دو.
وقال الذین کفروا، ان کے کفر نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ اللہ پاک کی قابل تعریف، شکریہ کے قابل بات کو وہ بجائے الحمدللہ کہنے کے اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ بدبختی کی انتہا ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے ماں باپ بچے پر احسان کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے کوئی بات کہے اور بچہ کہ میں کیا کروں، سردی کی شدت ہو، ماں بچے کو کہے سویٹر پہن لو اور وہ تلخ ہو، تو یہ بات تلخ ہونے والی تھی کہ یہ ماں کا ہاتھ اور سر چومنے والی۔ یہ اللہ کے لیے مثال نہیں، صرف بات کو ذہنوں کے قریب لانے کی کہ بات تھی اللہ کی مدح و ثنا کی، اور ان بدبختوں نے اس بات پر اعتراض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات ان ہی کی توفیق سے کہی اور سنی گئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔